اور اسی طرح قرآن پاک نے بھی منافقین کی کچھ نشانیاں بیان کی، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے اذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست روی سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ ڈھیلے انداز میں پہلے درست ہوگا، چست چلاک ہوگا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوگا تو انتہائی بے دلی سے۔ اس طرح بچہ ہوتا ہے نا، بچہ سکول نہیں جا رہا ہوتا، ماں اس کو مار مار کر جو ہے سکول بھیجتی ہے، جب مار کھانے کے بعد بچہ سکول میں آتا ہے تو کس طرح بوجھے ہوئے قدموں کے ساتھ آتا ہے، کلاس میں بیٹھتا ہے تو کس طرح بوجھی ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھتا ہے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ کیفیت ہوتی ہے، ایسے دل نہیں کر رہا، بس ایسے سستی ہے، ایسے بس ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے جو ہے، ڈھیلے ڈھالے دل سے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر، وما هم بمؤمنین، اور وہ ہرگز مومن نہیں، خادعون اللہ والذین آمنوا، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے، وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں سوچتے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی تیسری قسم یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس طرح کے لوگوں سے پڑا، ان میں سے جو تیسرے قسم کے لوگ تھے منافقین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سے منافقین کا تذکرہ فرمایا، منافقین کا بیان فرمایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی یہاں علامت کیا بیان کی، یہاں منافقین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ایمان نہیں لائے، زبانی کلامی کہہ رہے ہیں، حقیقت میں وہ ایمان نہیں لائے، وہ اللہ تعالیٰ سے دھوکہ کر رہے ہیں، دغا بازی کر رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دغا بازی کر رہے ہیں ایمان والوں کے ساتھ۔ حقیقت میں یہ لوگ اللہ اور ایمان والوں سے دغا بازی نہیں کر رہے، اللہ اور ایمان والوں سے دھوکہ نہیں کر رہے، بلکہ یہ خود اپنے ساتھ کر رہے۔ یہاں میں نے آپ حضرات کے سامنے منافقین کی کچھ علامات کو بیان کیا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے منافقین کی چار علامتیں حدیث پاک نے بیان کی منافقین کی، کہ یہ باتیں منافقین میں پائی جاتی ہیں، یہ نشانیاں ہیں کہ جس بندے میں یہ نشانیاں پائے جائیں وہ منافق ہوگا۔ اور دو علامات اللہ کے قرآن نے بیان کی۔ پہلی نشانی منافق کی کیا ہے کہ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، بات بات پر جھوٹ بولنا یہ منافق کی نشانی ہے۔ شخص میں بات پر جھوٹ بولنے والی بات پائی جاتی ہے، وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک درجے کا منافق ہے۔ اور دوسرا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کسی سے کسی بات کا وعدہ کیا پھر اس وعدے کو پورا نہ کیا، اسے کہتے ہیں وعدہ خلاف۔ اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی سے وعدہ کرتا ہے، نیت ہوتی ہے کہ یار میں وعدہ پورا کروں گا، پھر کسی عذر کی وجہ سے وعدہ پورا نہیں کر سکا، یہ ایک الگ بات ہے، یہ منافقت نہیں، یہ منافق کی نشانی نہیں ہے، بلکہ منافق اس صورت میں کہیں گے کہ وعدہ کرتے وقت بھی دل میں چور تھا،
یار اس کو فی الحال ٹال دوں، بعد میں دیکھی جائے، میں نے کون سا وعدہ پورا کرنا ہے، یہ کہتے ہیں منافقت کی نشانی ہے۔ اسی طرح معاہدہ کرے تو معاہدے کو توڑے، معاہدے کی خلاف ورزی کرے۔ وعدہ اور معاہدے میں فرق ہے۔ وعدہ کہتے ہیں تو شخصوں کا آپس میں کسی بات کو ڈیل کرنا، معاہدہ کہتے ہیں کہ ایک قوم کا، ایک جماعت کا، ملکی سطح کو سمجھ لیں، چند افراد ہوں، وہ آپس میں بات طے کریں تو اسے کہتے ہیں معاہدہ۔ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، معاہدہ کرتا ہے تو معاہدے کو توڑ دیتا ہے۔ آج کل اگر ہم حکومتی سطح پر دیکھ لیں، ہمارے حکومتی سطح پر یہ جو معاہدے ہوتے ہیں نا، ان کی اکثر خلاف ورزیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح برادری لیول پر دیکھ لیں، تو مقصد یہ ہے کہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، یہ بھی منافقت کی نشانی ہے، منافق کی نشانی ہے۔ معاہدہ کرے تو آپس میں معاہدے کو توڑ دے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ تیسری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانی بتائی، وَإِذَا مِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ پہلے دور میں جو ہے درہم ہوتے تھے، دنانیر ہوتے تھے، درہم کہتے ہیں چاندی کے سکے کو، اور دنانیر کہتے ہیں، دینار کہتے ہیں سونے کے سکے کو۔ وہ لوگ تھیلوں میں یہ درہم دنانیر رکھتے تھے، تھیلوں میں پیسے رکھتے تھے، کرنسی رکھتے تھے۔ فقہاء کرام لکھتے ہیں کہ جس تھیلی میں اس نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اس تھیلی کا اگر دھاگا میلا ہو گیا ہے، اس شخص کو اجازت نہیں ہے کہ یہ اس دھاگے کو دھوئے، یہ اس دھاگے کو چینج کرے، کہ یہ جو ہے یہ امانت میں خیانت ہو جائے۔ امکان امانت کی حفاظت کی جائے، جس طرح ہو سکے بندہ امانت کی حفاظت کرے۔ دیکھیں اس میں احتیاط یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی نے ایسے رکھے ہیں، کوئی چیز رکھی ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے آپ جو اس کی حفاظت کرو، اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دو، اس کی حفاظت کرو، بس۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ضرورت پڑی تو یار چلو ٹھیک ہے یار اسی کی چیز استعمال کر لیتے، نہیں، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہی ہیں نا؟ آپ کے پاس اگر کوئی چیز کسی نے امانت رکھی ہے تو آپ اس کو ایک سائڈ پر حفاظت سے، اہتمام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ جو ہے رکھ، اپنے طور پہ حفاظت کرے، اور اگر وہ چیز قدرتی آفات کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائے تو اس میں آپ کے اوپر کوئی دوش نہیں ہے، کیونکہ اس میں آپ کے اوپر دوش نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ بہرحال وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، امانت میں وہ خیانت کرے، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ اور چوتھی چیز ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب آپس میں جھگڑا ہو تو گالم گلوچ کرے، یہ بھی منافق کی نشانی، یہ بھی منافق کی نشانی ہے کہ جب جھگڑا ہو کسی بات پر، گالم گلوچ کو شروع ہو جائے، گالیاں دینا شروع ہو جائے۔ اچھا یہ چیز جو ہے، یہ گالیاں دینا، یہ اگر دیکھا جائے تو جھگڑے کے وقت تو چلو جو تھی سو تھی، عموماً ہماری زبانوں پر بھی اکثر گالیاں رہتی ہیں، بات پہ گالیاں دیتے ہیں، جھگڑا نہ بھی ہو، کسی کو بلائیں گے تو وہ بھی گالی دے کر بلائیں گے، کسی کی طرف میسج کریں گے یا کسی سے کوئی بات کرنا چاہیں گے تو گالی پہلے ہوگی، بات بعد میں۔ مقصد یہ ہے کہ جھگڑے کی حد تک تھی، شریعت نے کہا جھگڑے کے وقت وہ گالم گلوچ کرے گا، اور ہم لوگ جو ہے ہمارے لیے جھگڑا کیا تو بات میں بھی گالیاں دینا شروع کر دیتے، ایسے ہنسی مذاق میں ہی ہماری گالیاں نکل جاتی ہیں۔ تو یہ گالی دینا جو ہے یہ منافق کی نشانی، یہ منافق کی نشانی ہے۔ ہمیں چاہیے ہم گالی دینے سے پرہیز کریں۔ یہ حدیث پاک میں 4 نشانیاں بیان کی گئی ہیں منافق کی۔ اب ہم غور کریں کہ ہمارے اندر کوئی نشانی تو نہیں پائی، اور اسی طرح قرآن پاک نے بھی منافقین کی کچھ نشانیاں بیان کی، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سست روی سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی منافق کی نشانی ہے۔ ڈھیلے انداز میں، پہلے تندرست ہوگا، چست چلاک ہوگا، جب نماز کے لیے کھڑے ہوگا تو انتہائی بے دلی سے۔
اس طرح بچہ ہوتا ہے نا، بچہ سکول نہیں جا رہا ہوتا، ماں اس کو مار مار کر جو ہے سکول بھیجتی ہے. جب مار کھانے کے بعد بچہ سکول میں آتا ہے تو کس طرح بوجھے ہوئے قدموں کے ساتھ آتا ہے. کلاس میں بیٹھتا ہے تو کس طرح بوجھی ہوئے چہرے کے ساتھ بیٹھتا ہے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کیفیت ہوتی ہے. ایسے دل نہیں کر رہا، بس ایسے سستی ہے، ایسے بس ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے جو ہے، ڈھیلے ڈھالے دل سے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں. یہ چیز میں منافقت کی نہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں سستی سے. ایک اور نشانی بھی منافق کی بیان کی، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. وہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے، اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے. یہ چیز بھی جو ہے، یہ چیز بھی منافقت کی نشانی. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو ہر کام، اللہ کا ذکر کرنے سے مطلب کیا ہے؟ اللہ ان کو بھولا ہوا ہے، وہ دنیاوی کاموں میں زیادہ لگے ہوئے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کی یاد کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. اب اگر ہم اپنا کاروبار ہے، اپنا مقصد یہ ہے کہ اپنا مال ہے، یا اسی طرح دکانداری ہے، تو اس میں اگر ہم شریعت سنت کو سامنے رکھتے ہیں، لگ رہی ہے نا، شریعت سنت کو سامنے رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ڈر ہوتا ہے، پھر ہم منافق نہیں ہیں. لگ رہی ہے نا. لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کا ڈر نہیں ہوتا، منافق کی نشانی کیا ہے کہ وہ دنیاوی کام کاجوں میں لگا رہے گا. جب اللہ کے ذکر کی باری آئے گی تو وہ انتہائی بے دلی سے جو ہے تھوڑا بہت اللہ کا ذکر کر لے گا، باقی اپنے کاموں میں لگا رہے گا. ہم اگر اپنے کام شریعت سنت کا، ہم اپنی زندگی شریعت سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، گھر والی زندگی، باہر والی زندگی، پھر ہم منافقت میں داخل نہیں ہوں. لگ رہی ہے نا. لیکن اگر ہم اس طرح کے کام، ہم اپنی باہر والی زندگی، گھر والی زندگی شریعت سنت کے مطابق نہیں گزارتے، اللہ کے ذکر سے مراد ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا، اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا. اب اللہ کس وقت یاد رہے گا؟ جب اپنی زندگی ہم شریعت سنت کے مطابق گزاریں. یہ چیزیں جو ہیں یہ منافقین کی علامتیں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بچنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں منافقین کی نشانیوں سے بچائے، منافقین کی علامات سے بچائے. ہمارے اندر اگر یہ علامتیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر سے یہ علامتیں ختم ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا. یہ لوگ، یہ جو منافق ہیں نا، یہ اللہ کو دھوکہ، یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ یہ اللہ سے بھی دغا بازی کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، اور ایمان والوں سے بھی. یہاں سوال ہوتا ہے کہ اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے نا کہ جس کو کوئی چیز کا پتہ نہ ہو. آپ کو پتہ نہیں ہے، میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کر دیا. یہ بات تو سمجھ آتی ہے. اللہ کو تو سب چیزوں کا پتہ ہے، سب کچھ کا پتہ ہے. پھر اللہ کے ساتھ دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ یہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ سے دھوکہ بازی کر رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ ان کا کام جو ہے نا، یہ دھوکے بازوں والا ہے. یہ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ کام دھوکے باز کرتے ہیں، یہ کام دھوکے بازی والا کر رہے ہیں. باقی اللہ کو سب کچھ کا علم. تو یہ اب جب اللہ تعالیٰ کو علم ہے اور یہ دھوکے بازی والا کام کر رہے ہیں تو اس میں اللہ کا کیا بگڑے گا؟ لیکن میں آپ کے ساتھ دھوکہ کرتا ہوں، آپ کو اگر پتہ ہو آپ تو احتیاط کر لیں گے یا نہیں کریں گے؟ اب جو دھوکہ کروں گا تو اس میں میرا اپنا ہی نقصان ہوگا، کیونکہ آپ نے تو احتیاط کی ہوگی. تو اللہ تبارک تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ کو تو پتہ ہے. تو یہ اگر دھوکہ کر رہے ہیں تو یہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ جو دھوکہ کر رہے ہیں اپنے ساتھ ہی کر رہے ہیں اور یہ شعور ہی نہیں رکھتے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے احساس، شعور. علم جو ہوتا ہے یہ ذوی العقول کے لیے، یعنی جن میں عقل ہوتی ہے، جیسے انسان ہو گئے، جنات ہو گئے اور فرشتے ہو گئے، ان کے پاس علم ہوتا ہے کہ ان کے پاس عقل ہے. اور جو شعور ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، وہ جانوروں کے پاس ہوتا ہے. جانور کے پاس علم نہیں ہوتا. اصل لگ رہی ہے نا. مثال کے طور پہ جانور اگر اپنا گرمی سے بچاؤ کرتے ہیں، سردی سے بچاؤ کرتے ہیں، تو یہ ان کا علم نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایک شعور ہو رہا ہے. انہیں گرمی لگی، انہیں شعور ہوا، انہیں احساس ہوا، انہوں نے گرمی سے بچنے کا انتظام کیا. بات سمجھ رہی ہے نا. اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرما رہے ہیں وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. اور یہ دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، اور یہ سوچتے بھی نہیں. یعنی مقصد یہ ہے
یا تو کہتے تھے، یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے نا کہ وما یعلم، کہ ان کو علم نہیں ہے. علم تو انسانوں کو ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کو علم ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے. یعنی جانوروں کے پاس شعور تو ہوتا ہے نا، ان کے پاس وہ شعور بھی نہیں ہے، علم تو دور کی بات. یہ منافق جو ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر. خادعون اللہ والذین آمنوا، دغا بازی کرتے ہیں اللہ سے اور ایمان والوں سے. ما یخدعون الا انفسهم، اور دراصل کسی کو دغا نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. ما یشعرون، اور نہیں سوچتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہا سنا